پھر سے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے حق میں کیا ہے؟ برا ہے. مطلب اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ بخیل جو ہوتے ہیں، جس کو کنجوس بولتے ہیں، بخیل یہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہے. ہرگز یہ گمان نہ کرے بلکہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہت برا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیسہ دیتا ہے نا، تو پیسہ دے کر کے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے. اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے نا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر دے کر کے آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے نا، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے کر کے آپ کو آزما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ دے کر کے آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے. اس لیے یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ کیا؟ ان کے لیے بہت برا ہے. اچھا، جب اللہ نے جو اپنے فضل سے جو کچھ بھی دیا ہے، میں بتاتا ہوں ہمیشہ کہ ہر چیز کی دو نظریے سامنے آتے ہیں، ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹو. کسی بھی چیز کو اختیار کر کے انسان نیکی بھی کما سکتا ہے، اور کسی چیز کو اختیار کر کے انسان اسی چیز کو اختیار کر کے انسان گناہ بھی کما سکتا ہے. جیسے انسان کھانا ہے نا، کھانا بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالنا کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے، خیر ہے نا، اچھا ہے نا. لیکن آپ وہی چیز کو غلط طریقے سے ہے نا حاصل کرے تو پھر وہ کبھی جائز نہیں ہوگا. طریقہ ایک ہے، چیز ایک ہے. کھانا یہ کیا ہے؟ حلال ہے، اچھا ہے. لیکن حرام طریقے سے کھانا لے کر کے آ رہے ہیں تو وہی ہم کھا رہے ہیں منہ میں. دیکھیے کھا رہے ہیں، کھانا وہی ہے، منہ میں ڈال رہے ہیں، طریقہ وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز اس کے حق میں کیا ہے؟ حلال ہے. اور ایک طرف سے دیکھا جائے اس طریقے کو اگر وہ انسان اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا؟ حرام ہے. بات سمجھا نہیں نا؟ تو اللہ نے آپ کے لیے کوئی چیز دیا ہے نا، تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر بھی ہے، بہتر بھی ہو سکتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے برا بھی ہو سکتا ہے. اب بہتر کیسے ہوگا، برا کیسے ہوگا، یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ تھوڑا سا ہم ایکسپلین اس کا کریں گے تب سمجھ میں آئے گا. اچھا، پہلے اس کا ترجمہ پوری آیت کا دیکھ لیں. اب اگر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دیا اگر وہ آپ کے لیے برا ہوا، پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا. کس کو؟ ما بخلوا بہ، جس کے ساتھ وہ بخل کیا کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ کنجوسی کیا کرتا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا وارث ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. اب دیکھیں آپ، سب سے پہلے ہم اس کا ایکسپلین کرتے ہیں اس طریقے سے کہ بخیل کہتے کس کو ہے. دیکھیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے تعلق سے کہا تھا کہ انسان بدن کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے جہاد کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے نا. دیکھیے، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو انسان جمع کرے اور خرچ نہ کرے، وہ کیا ہے؟ بخل ہے، کنجوس ہے. اور بخل کے مقابل میں جو ہے نا، بخل کا اپوزٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ جود ہوتا ہے، مطلب سخاوت، سخی کا ہونا. بخل کی عام طور پہ دو قسمیں نظر آتی ہیں. ایک انسان اپنے مال میں بخل کرے، اور ایک انسان اپنے مال کے علاوہ کسی دوسرے کے مال میں بخل کرے. تو انسان جب دوسرے کے مال میں بخل کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ گناہ ہے، سب سے زیادہ برا ہے. اب دیکھیں آپ، جہاں تحقیق کیا ہے،
خلاصہ کیا ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے، اور جہاں خرچ نہ کرنا واجب ہو یا وہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہی انسان جا کر کے خرچ کرے تو وہ کیا ہے؟ اسراف ہے، تبذیر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان اللہ لا تبذر المسرفین، ہے نا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، غالباً یہی آیت ہے۔ اب دیکھیے خرچ کرنا، بخیل کب ہوگا انسان؟ خرچ نہ کرے گا تب نہ بخیل ہوگا، ہے نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بخیل ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہ ان کے لیے بھلائی ہے، ہرگز یہ گمان نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت برا ہو، ہے نا۔ اب دیکھیں بخیل انسان، بخیل کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ جود ہوتا ہے، سخاوت ہوتا ہے۔ اب انسان بخیل کن صورتوں میں ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا ہے؟ اگر انسان خرچ کرتا ہے نا، تو انسان بخیل نہیں کہلاتا ہے۔ خرچ کرتا ہے انسان تو خرچ کرنے کی جگہ کتنی جگہ ہے؟ عام طور پر ہم دیکھا جائے ہم تین بتائیں گے کہ خرچ کتنی جگہ انسان کرے گا تو بخیل نہیں کہلائے گا، ہے نا۔ بخیل بخالت کرنا بھی کیا ہوتا ہے کہ درجے ہے کہ بخالت کس اسٹیج میں جا کر کے کر رہا ہے تو اس اسٹیج کے حساب سے وہ گناہ ہوگا، بخالت کس اسٹیج سے جا کر کے گناہ کر رہا ہے تو اس اسٹیج کے حساب سے وہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ میں بتاؤں آپ کو خرچ کرنا، دیکھیے خرچ کرنا جو خرچ کرے گا وہ بخیل ہوگا نہیں۔ اللہ نے بخیل کے تعلق سے کہا ہے کہ بخیل ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ بھلائی کی چیز ہے بلکہ وہ برائی کی چیز ہے۔ اور جب انسان بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں توق بنا کر کے، ہے نا، اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اب دیکھیں خرچ کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے، اس کی صورتیں کیا ہے میں وہ بتاؤں۔ پہلا، خرچ کرنا شرعاً کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ یاد سن رہے ہیں نا غور سے؟ خرچ کرنا شرعاً کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا، خرچ کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ تیسرا ہے نا کہ واجبات کی ادائیگی کے علاوہ، فرائض کی ادائیگی کے علاوہ انسان نفلی خرچہ نہ کرے وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ بخل کہلاتا ہے۔ میں سب کی صورت بتاتا ہوں۔ خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، کب واجب ہے؟ اس کی صورت کیا؟ دیکھیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال سے زکوٰۃ آپ نکالیں، صدقہ فطر نکالیں، قربانی کروائے، جہاد کرے، اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرے، اور اہل و عیال پر یعنی شادی کر لیے، بیوی بال بچہ ہے، ماں باپ ہے، تو اس پر انسان خرچ کرے۔ یہ کیا ہے؟ شرعاً کیا ہے؟ خرچ کرنا واجب ہے۔ اگر انسان صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اگر انسان فطرہ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اگر انسان حج نہیں کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچہ نہیں کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا بخالت کی سب سے بڑی قسم ہے، جو بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے نا۔ یہ بخالت کی سب سے بڑا اسٹیج ہے۔ دوسرا یعنی عرف اور عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا، جیسے اس کی مثال جیسے دوستوں پر خرچہ کرنا، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، ہے نا، پڑوسیوں پر خرچہ کرنا، یہ عرف اور عادت کے اعتبار سے کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے ہم دوست ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے پاس گئے، آپ کے گھر گئے، معلوم چلا کہ ہم گئے وہاں، آپ پانی تک نہ پلائیں، ہے نا، آپ چائے تک نہ پلائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ عرف اور عادت کے خلاف ہوگا نا۔ عرف کیا ہے؟ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے یہاں جائے تو آپ مجھے کم سے کم ایک چائے تو پلائے، اگر چائے بھی نہ پلاتے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ بخیلے نہ کہا گیا، فلانوا کے پاس گئے تھے، ارے بہت بڑا کنجوس انسان ہے، یار میں گیا وہاں پر ایک چائے تک نہیں پلایا وہ انسان۔ اب اس سے بڑا بخیل کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ۔ تو دوستوں پر خرچہ کرنا، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، اگر ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں اس پر بھی خرچہ کرنا، یہ عرف اور عادت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضرور واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عرف اور عادت کے اعتبار سے یہ واجب ہے، اور یہ اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی بخیل کہلاتا ہے، یہ بھی گنہگار ہو، یہ بھی اس اعتبار سے، یعنی بخالت کا جو سب سے پہلا ہم نے قسم بتایا
ہے نا، شرعن جو واجب ہے اس سے کیا ہے یہ کم درجہ ہے، اس سے یہ بخالت کا کم درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، لیکن یہ بھی کیا ہے مذموم ہے۔ بخالت کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ انسان فرائض کی ادائیگی کرے، یعنی صدقہ زکوٰۃ ساری چیزیں دیتے رہے، دوستوں پر خرچہ کرتا رہے، پڑوسیوں کو خرچہ کرتا رہے، ہے نا، رشتہ داروں میں خرچہ کرتا رہے، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد کوئی فقیر آ جائے ہمارے پاس، کہے کہ بھائی 2 روپیہ دے دو نا مجھے، آپ اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیجئے، ڈانٹ کر کے بھگا دیجئے اس کو۔ کوئی فقیر آیا کہا کہ میں بھوکا ہوا ہوں، اور واقعی وہ بھوکا ہوا ہے، اگر آپ اس کو بھگا دیجئے آپ، تو یہ کیا ہوگا، یہ بھی آپ کو بخیل ہی نہ کہا جائے گا کہ آپ 2 روپیہ تک نہیں دے رہے ہیں، یہ 2 روپیہ نہیں دے رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بخالت کی سب سے کم درجہ ہے، یعنی 3 اسٹیج میں، میں نے 3 قسم میں، سب سے پہلا اسٹیج بخالت کی کیا ہے جو شرعاً واجب ہے، اگر اس کی ادائیگی نہیں کرتا تو سب سے بڑا بخیل ہوگا۔ دوسرے اسٹیج میں کیا ہے، اگر عرف اور عادت کے اعتبار سے اگر وہ خرچہ نہیں کرتا ہے تو یہ بخالت کا دوسرا اسٹیج ہے۔ اور سب سے لاسٹ اسٹیج کیا ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے باوجود وہ انسان نفلی کاموں پر پیسہ خرچہ نہیں کرتا ہے، تو یہ کیا بخالت کی تیسری قسم ہے، اور یہ سب سے اعتبار جو ہے نا ان لوگوں کے حساب سے کیا ہے، ان لوگوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے بخالت کی تیسرے اسٹیج پر ہے اور کم ہے، اس کو بخیل کہا جائے گا۔ دیکھیے بخل کی مذمت قرآن مقدس میں کیا ہے، اللہ سورۃ اللیل آیت نمبر 8 سے 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ بِالْعُسْرَىٰ، جس نے بخل کیا اور تقوی سے بے پرواہ رہا اور اس نے نیکی کو جھٹلایا تو ہم عنقریب اس کے لیے تنگی کا راستہ مہیا کر دیں گے۔ اس کے لیے سورہ محمد آیت نمبر 38 کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 76 میں پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، سورۃ الحدید آیت نمبر 24 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مقدس میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں، ہے نا، جو بخیل کی مذمت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو ضرورت ہے کپڑا پہننے کی، ہم کو ضرورت ہے کپڑا پہننے کی، اور معلوم چلا کہ ہم پھٹا کپڑا پہن رہے ہیں، تو یہ بھی بخالت ہے نہ ہوگا، پیسہ ہے پھر بھی نہیں ہے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قلم کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی قلم نہیں خرید رہے، دوسرے سے مانگ کر کے قلم خرید رہے، تو یہ بھی کیا بخالت ہے۔ پیسہ لے کر کے کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو انسان وسعت کیا نام ہے مسئلہ ہے، یا غالباً میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسعت غالباً وسعت ہونے کے باوجود جو انسان پیسہ گن کر کے خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی گن کر کے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب تجھے بے حساب دیا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی تم بے حساب خرچہ کرو، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بینک، دنیا کا کوئی اتنا پروفٹ نہیں دے سکتا جتنا پروفٹ تمہیں تمہارا خدا دیتا ہے۔ کون ایسا بینک ہوگا کہ جو جس کے پاس تم 1 روپیہ دو وہ تمہیں 10 روپیہ سے لے کر کے 700 روپیہ تک تمہیں اس کا فائدہ دے گا، بینیفٹ دے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچہ کر رہے ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 10 روپیہ سے لے کر کے 700 روپیہ کے بیچ میں اللہ تجھے تمہاری نیت کے اعتبار سے اجر دے گا۔ حدیث دیکھ لیں آپ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ مال ایک موٹا اور گندا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر اس شخص کو وہ سانپ اپنے 2 جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ بخیل ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے وہ ان کے لیے بھلائی ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بہت برا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اس کا بدل عطا کر، اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ حضرت عائشہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مساکین یا صدقہ کو گننے کا ذکر کیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیا کرو، خرچ کیا کرو، دیا کرو، غریبوں کو دیا کرو،
لیکن سنو گینا نہ کرو، ورنہ اگر تم گین کو دو گے تو تم کو بھی اللہ گین کر کے دے گا۔ اس لیے جب تم دین کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جب خرچہ کر رہے ہو تو گینو نہیں بلکہ بے حساب دو، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بے حساب دیا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، نہ گن سکتے ہو۔ جب تجھے اللہ بے حساب دیا ہے تو تمہیں اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئے تو پھر گن رہے ہو، 1 روپیہ دے کہ 2 روپیہ دے کہ 10 روپیہ دے کہ 100 روپیہ دے، ہے نا؟ یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر وہ یہی کہیں گے کہ وہ ناشکرا ہے کہ جب اللہ نے اتنا سارا دیا پھر وہ اللہ کی راہ میں جب لوٹا رہا ہے تو 2 روپیہ لوٹا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میں 2 خصلتیں 2 عادتیں جمع نہیں ہوتی، پہلا بخل اور دوسرا بدخلقی، یعنی مسلمان ہو اور وہ بخیل ہو، مسلمان ہو اور وہ بد اخلاق ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 2 چیزیں یعنی بخیل کا بھی ہونا، بد اخلاق کا بھی ہونا، یہ مسلمانوں میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان بد اخلاق ہے، اگر کوئی انسان بخیل ہے تو پھر اس کے ایمان میں کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، پہلا دھوکہ دینے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے، یعنی گھر بار کو ضائع کر دے، اس کے گنہگار ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اچھا دیکھ لیں آپ، وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مستدرک کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن کامل ہو نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو کر کے ہے نا سو جائے، ہے نا، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتا رہے، وہ مومن کامل، وہ انسان کبھی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔